السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیز طلباء، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تہذیب. اردو میں جس کو تہذیب کہتے ہیں، انگریزی میں جس کو سویلائزیشن. اب لفظ تہذیب کس طرح بنا، اس کا لغوی مطلب کیا ہے، پھر ڈیٹیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیولائزیشن اصل میں ہے کیا. تو لغوی معنی اگر ہم اردو میں دیکھیں تو کان چاند کرنا یا سنوارنا، بنانا، خوبصورت کرنا. اب جس طرح آپ لوگ ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو آپ کپڑے دیتے ہیں، وہ آپ کا جو ناپ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کپڑے سے آپ کے خوبصورت کپڑے وہ بنا لیتا ہے. تو وہ جو کنچی کے ذریعے کرتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں، کان چاند کرنا. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سنور جائے، خوبصورت ہو جائے. آپ اسی کپڑے کو پہن کر آپ خوبصورت بن جاتے ہو. اس کا لغوی مطلب ہے تہذیب. انگریزی میں اس کو سیولائزیشن کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ he is a civilized person، وہ ایک مہذب انسان ہے. اب مہذب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سی چیزیں تہذیب اصل میں ہے کیا؟ کون سی کوالٹیز ہے، کون سی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم یہ امپریس ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو تہذیب کہتے ہیں اور وہ ایک سیولائزڈ انسان ہے. تو اگر تعریف کی بات ہم کر لیں تو سماجی اور ثقافتی ترقی کو تہذیب کہتے ہیں. انڈیویجولی ایک انسان اپنی سماجی معاشرتی زندگی اور ثقافتی زندگی، اب ثقافت تو آپ لوگ جانتے ہو، زبان، خوراک، لباس، رہن سہن، یہ ساری چیزیں جو ہم مل کے کرتے ہیں ویسے ہیومن بینگ، تو اس کو ثقافت کہتے ہیں. اب انسان 100 سال پہلے کس طرح معاشرے میں زندگی گزارتا تھا اور کس طریقے، کس طور سے وہ زندگی گزارتا تھا، تو سماجی اور ثقافتی اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھی. لیکن جب 100 سال بعد ہم نے دیکھا تو انسان کی سماجی اور ثقافتی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. تو اس طرح سماجی اور ثقافتی ترقی انسان کی کیا ہے، تہذیب ہے. اس کو ہم سیولائزیشن کہتے ہیں. اب یہاں پہ لفظ سیولائزیشن کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ سوسائٹی پہ ہوتا ہے. اب اگر ہم سوسائٹی کو دیکھ لیں تو وہ ایک اسپیشلائزڈ سوسائٹی، ایک مخصوص معاشرہ ہوتا ہے. اس معاشرے میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اس میں کیسی ہے. اگر طرز زندگی، کس طرح کی وہ لائف سٹائل اپنا رہے، کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں. اگر ان کی زندگی، اب زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں تو زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہے. ایک سب سے پہلے ہوتی ہے ضرورت، یعنی مثال کے طور پر انسان بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا. تو جب اس کے لیے رہنا ناممکن ہوتا ہے بغیر پانی کے، تو یہ انسان کے لیے کیا ہے، ضرورت ہے. لیکن اگر وہی پانی اس کو ٹھنڈا ملے، اچھے طریقے سے صاف پانی ملے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سہولت. فیسلٹیز، ایک ہوتی ہے نیڈ، ضرورت، اور ایک ہوتی ہے فیسلٹیز. تو اسٹینڈرڈ آف لائف یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا طرز زندگی، اس معاشرے میں لوگوں کی ضروریات کتنی پرسنٹ پوری ہوتی ہے اور کتنے پرسنٹ کی ہوئی ضروریات کے ساتھ سہولیات بھی ان کو میسر ہوتی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ کتنا سیولائزڈ ہے اور کتنا
وہ معاشرہ انسیولائزڈ ہے. اسی طرح اگر آپ لوگ کسی خاص معاشرے کی تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے یا تنزلی کی طرف جا رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھ لیں. پرانے زمانے میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے زمانے سے پہلے والے جب شادی بیاہ ہوتے تھی تو مہینوں تک فائرنگ ہوتی تھی اور ایسے لگ رہا ہوتا تھا جیسے لوگ کس طرف جا رہے جہاد کی طرف جا رہے یا جنگ کی طرف جا رہے. لیکن جب سیولائزیشن ترقی کر دی گئی لوگوں میں علم اور ہنر اور فن آگے بڑھتا گیا تو اسی نالج اسی علم کی وجہ سے ان جاہلانہ رسومات جو ہمارے باپ دادا یا اس سے پہلے والے لوگ کرتے تھے جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا تھا صرف وہ نقصان کرتے تھے تو اسی نقصان کی وجہ سے وہ ان رسم و رواج کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد تیسری چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ what are the rules and regulations. اصول و ضوابط کیا ہے؟ اگر وہ اصول و ضوابط صرف اس لیے to suppress the society, to suppress the people of the society تو یہ کولیپس کر جاتی ہے وہ تہذیب تنزلی کی طرف چلتی ہے. لیکن اگر اصول و ضوابط اس لیے بنائے تو benefit the people of that society یعنی اس معاشرے کے لوگوں کو وہ فائدہ دے تو اس وجہ سے وہ اگر اچھے ہیں تو وہ سیولائزیشن گروتھ کرتی ہے اس میں پازیٹیو چیزیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی اومٹ ہو جاتی. پھر انسان جو ہے نا وہ اسے اوائڈ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اب یہاں پر وہ کون سی خصوصیات ہیں جس سے ہم یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ وہ لوگ وہ ملک جو ہے وہ مہذب ہے وہ تہذیب یافتہ ہے وہ سیولائزڈ ہے تو اس میں وہاں کے لوگ جو زندگی گزارتے ہیں کیا اور یا گزاری ہے تو انہوں نے پراپر پلاننگ یعنی شہری منصوبہ بندی کی ہے. ایک شہر ہے ایک گاؤں ہے ایک دیہات ہے ایک بستی ہے وہ ایسے ہی بنائے ہوئے یا اس کے لیے کچھ منصوبہ بندی کی ہے. اسی طرح اب وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے تو ان لوگوں نے کیا ایک ایسی حکومت قائم کی ایک ایسی اتھارٹی اس پہ باڈی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے اس کے فائدے کے لیے کچھ کرتی ہے یہ چیز. اور اس کے ساتھ سماجی ساخت معاشرہ کیسے بنا ہے کس طریقے سے بنا ہے فرد پلس فرد از اکول ٹو خاندان خاندان پلس خاندان از اکول ٹو قبیلہ قبیلے پلس قبیلے تو بنتے ہیں کیا اس طرح ریاست تو قوم بنتی ہے مختلف اقوام مل کے بناتی ہے ایک ریاست کو ایک ملک کو. تو اس کو ہم نے دیکھنا کہ وہ کس طرح ہے. فن تعمیر گھر لوگ کیسے بناتے ہیں عمارتیں کیسے بناتے ہیں بلڈنگز کیسے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ یہ علاقہ یہ معاشرہ تہذیب یافتہ. ابھی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ہسٹری میں تاریخ میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہسٹری میں بہت سے ایسے سیولائزیشن گزرے ہیں جس کی پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے. اسٹون ایج پھر اس کے بعد برونز ایج پھر اس کے بعد ہم نے آئرن لوہے کا کانسی کا پتھر کا دور یہ گزرے ہیں. ان ادوار کے بعد میسوپوٹامیا گندھارا سیولائزیشن وادی سندھ کی تہذیب یہ ساری چیزیں ہم انہی چیزوں کو دیکھ کر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اگر ہم قدیم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان ایسے رہا کرتا تھا پھر انہوں نے پتھروں کے ذریعے پہاڑوں میں سوراخ کرنے شروع کیے غاروں میں رہنے لگے غاروں سے نکل کر وہ جب مہذب ہو گئے تو گھروں میں رہنے لگے جب گھروں میں رہنے لگے تو پھر اس کے بعد انہوں نے زراعت شروع کر دی زراعت طرز زندگی اس کی تبدیل ہو گئی اور دیہات بن گئے گاؤں بن گئے گاؤں اور دیہات سے بڑھتے بڑھتے وہ شہروں کی طرف چلے گئے اور اس طرح یہی شہر بڑھتے 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 ہمارے سامنے مختلف قسم کے اسٹیٹس سلطنت ریاستوں ملکوں کی شکل میں آ گئے. تو civilization is the basic unit to study the history یعنی یہ تہذیب ایک ایسی چیز ہے اور یہ وہ خصوصیات ہے یہ وہ چیزیں جس کے ذریعے ہم
جو ہمارا ہسٹری ہے، جو پرانے زمانے میں جو تاریخی لوگ گزرے ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک تھا اور کوشش کر لے بیٹا کہ اس میں سے جتنے بھی سوالات بن سکتے اب اس کو بنا سکتے. تھینک یو.